بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خالد بن سفیان بن نبیع الحیزلی کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ کے خلاف لشکر جمع کر رہا ہے اور وہ وادی ارنا اور عرفات کے درمیان موجود تھا۔ آپ نے مجھے حکم دیا، جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم اس کو دیکھو گے تو تم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ تمہارے لیے اس کی کوئی اور نشانی اگر نہ بھی بیان کروں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں، یعنی اتنی ہی نشانی کافی ہے۔ کہتے ہیں وہ لمبے قد اور لمبے بالوں والا آدمی تھا۔ کہتے ہیں میں چل پڑا، حتیٰ کہ جب میں اس کے قریب پہنچ گیا تو نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا مجھے خدشہ ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ میں اپنی نماز مؤخر کر بیٹھوں، لہذا میں نے چلتے چلتے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ پھر میں اس تک پہنچ گیا۔ اللہ کی قسم، اسے دیکھتے ہی مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ اپنی عورتوں کے ساتھ چل رہا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ایک عربی شخص ہوں۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لشکر جمع کر رہے ہو، تو میں اس سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو اس نے کہا، بے شک میں اسی کام میں مشغول ہوں۔ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا، عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں میں کچھ دیر اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ جب مجھے موقع مل گیا تو میں نے اس پر تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سارے واقعہ کی روداد سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک عصا عطا کیا۔ میں وہ عصا لے کر آپ کے پاس سے نکلا تو میرے دوست احباب نے مجھے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یہ کیا چیز عطا کی ہے؟ کہتے ہیں تو میں نے جواب دیا، یہ لاٹھی ہے۔ انہوں نے کہا، تم اس کا کیا کرو گے؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یہ کیوں عطا کیا ہے اور تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ جاؤ، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لو۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ گیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عصا مجھے کس لیے عطا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کے دن تمہارے اور میرے درمیان نشانی ہوگی اور اس روز بہت کم لوگوں کے پاس عصا ہوں گے۔ کہتے ہیں انہوں نے اس عصا کو اپنی تلوار کے ساتھ لٹکا لیا، کبھی وہ اس سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے ساری زندگی اسے اپنے سے الگ نہ کیا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ اسے میرے ساتھ ہی دفن کر دینا۔ ان کے بیٹے نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے ہی اسے ان کے ساتھ کفن میں رکھا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس شخص نے پانی کا کنواں کھدوایا جس سے جاندار جن، انسان اور پرندے پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے اجر و ثواب عطا کریں گے، اور جس شخص نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ جناب یونس کے الفاظ یہ ہیں، جو درندہ یا پرندہ بھی پیے گا، اور کہا چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قبلہ رخ تھوکا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوگا۔